اور اس کی ابتدائی تدبیر یہی ہے کہ احتیاط جیسا زندگی کے ہر شعبے میں کریں. آپ اس وقت اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے. کچھ احتیاط ہے جو میڈیا بیان کر رہا ہے وہ شاید احتیاط نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی دہشت گردی اور دہشت پھیلانے والا عنصر ہے. اور آپ کا جتنا اس وقت سب سے زیادہ ڈرا ہوا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ میڈیا پہ رہتا ہے. یہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہے اور یہ اس وبا سے نہیں اس خوف سے ہی مر جائے گا. یہ چونکہ اس کے نزدیک اس کے کمرے تک پہنچ آیا ہے, وبا پہنچ آئی ہے, جرثومہ پہنچ آیا ہے. صرف ابھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی رنگت دیکھتا رہتا ہے کب پیلی پڑتی ہے تاکہ میں آخری سانس لوں اور وصیت کروں. آسان ایک احتیاط کیا ہے نا کہ چھوڑ دیں, میڈیا دیکھنا چھوڑ دیں. آپ شہر میں بازار میں جائیں نا, یہ مزدور مستری یہ ریڑھی ٹھیلے والے ان کو کوئی خوف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ میڈیا نہیں دیکھتے. یہ بالکل سوشل میڈیا بالخصوص اور ریگولر میڈیا اس سے زیادہ بدتر. یہ بالکل پرامن ہیں. انہیں پوچھیں کہتے ہیں سنا ہے مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے. تو آپ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کام تو کرنا ہے مجھے, روزمرہ زندگی کا روزگار تو گزارنا ہے اپنے لیے, گھر کی ضرورتیں تو پوری کرنی ہے ہمیں. اور میڈیا والوں کو پیسے ہی اس سنسنی کے ملتے ہیں, اس دہشت پھیلانے کے ملتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے. ایک احتیاط یہ ہے کہ آپ نہ کریں, میڈیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. کیوں افواہوں پہ؟ ٹیلی فون بند کر دیں, بند کر دیں اپنے فون. یہ ٹی وی کے اوپر ایک وزیر نے یہ کہا کہ میں نے فون بند کیا ہوا ہے اپنا. اس نے تو اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ عوام فون کرتے ہیں, محکمے فون کرتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے اس نے ٹی وی پہ کہا میں نے اپنا فون بند کیا ہوا ہے, کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتا. خوب آپ بھی یہ افواہیں, یہ بے تکی باتیں, ان کے اوپر فون بند کر دیں. وہی کام جو ٹی وی ریڈیو میں اور موبائل میں گزارتے ہیں وہی کام کوئی اپنی معمول کی زندگی میں بسر کریں. یہ بھی ایک تقویٰ ہے اگر چاہتے ہیں, چونکہ بیماری سے زیادہ بیماری کا خوف نقصان پہنچاتا ہے. موت سے زیادہ موت کا خوف انسان کو پریشان کرتا ہے. یہ خوف دلوں کے اندر آپ کو بالکل مفلوج کر دے گا. خوف سے بیمار دی تو ٹھیک نہیں ہوتی, یہ تو طے شدہ بات ہے. اور خوف زدہ کو جب بیماری لگتی ہے بہت جلدی پھیلتی ہے. اس بیماری کی ایک علامت یہ متفقہ بیان کی گئی ہے کہ کمزور بدن اور کمزور ارادے میں جلدی اثر کرتا ہے. یہ اگر بدن کے اندر استقامت ہو, مقاومت ہو اور استحکام ہو انسان کی صحت میں, پھر یہ بیماری لگ کے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ 2 ہفتے نہ کریں کوئی ایسا خطرے والا کام اور صرف ریسٹ کریں تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی بغیر کسی علاج معالجے کے. اس کی نوعیت ایسے ہے. لیکن اگر جسم پہلے سے ہی کمزور ہے, ضعیف ہے اور بیماری کا شکار ہے, مشکلات کا شکار ہے, پھر اس جرثومے کو کھلی چھٹی ملتی ہے بدن کے اندر اثر کرنے میں. خوف انسان کی بدن کی رہی کھئی استقامت کو ختم کر دیتا ہے. خوف آپ کے ارادے کو کمزور کر دیتا ہے. خوف آپ کے بدن کے تمام آثار, مثلا آپ کے بدن کے اندر ایک مدافعاتی نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اصل وہی بچاتا ہے. وہ جو مدافعاتی نظام اللہ نے ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے, ڈاکٹر اس مدافعاتی نظام کو فعال کرنے کے لیے, اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ دوا دارو دیتے ہیں. ورنہ ان دواؤں کے اندر مدافعت نہیں ہے. مدافعت ہمارے نظام کے اندر ہے, سسٹم کے اندر ہے, بدن کے اندر ہے. وہ جب کمزور پڑتا ہے تو ڈاکٹروں کی ہیلے سے, ان کی بیماریوں سے وہ مدافعاتی نظام میں تھوڑی سی تقویت آ جاتی ہے اور پھر مقابلہ اسی نے کرنا ہے, اسی مدافعاتی نظام نے کرنا ہے. یہ مدافعاتی نظام جسم میں بھی ہے اور یہ مدافعاتی نظام قوم میں اور امت میں بھی ہے. اگر یہ مدافعاتی نظام آپ کا ٹوٹ گیا پھر آپ کو یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے, یہ تو مہلک ہوگی, لیکن یہ معمولی سے, آج کل مچھروں کا موسم ہے, ڈینگی کا موسم ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ, یا عام رائج بیماریاں, یہ بھی انسان کے مدافعاتی نظام کے کمزور ہونے کی صورت میں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں.
सहमे हुए इंसानों पर हर बीमारी हमला कर सकती है। डरे हुए खौफजदा लोगों के ऊपर खौफ दूर करने के लिए मीडिया से दूर हो जाएं आप। ये मीडिया बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रहा आपकी, सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, सिर्फ आपके आसाब ख़राब कर रहा है, सिर्फ आपके इरादे तोड़ रहा है, सिर्फ आपकी उलझनों में इजाफा कर रहा है। एहतियात उमूमी तौर पर जो कही गई है, ऐलान किया गया है, उस एहतियात पे अमल करें। वो भी तकवा का हिस्सा है। अगर कहा गया है हाथ ना मिलाएं तो ना मिलाएं हाथ, अगर कहा गया है कि मसलन हाथ धोएं तो ये धोना भी तकवा ही का हिस्सा है, इसे तकवा ही समझें। ये यूँ नहीं है कि तकवा सिर्फ मस्जिद में बैठकर तस्बीह हाथ में ले के बैठना दो जानू तकवा है। ये हाथ ना मिलाना और हाथ धोना ये तकवा ही है। यही कुरान करीम फरमा रहा है कि अपनी तकवा इख्तियार करो, तहफ़्फ़ुज़ इख्तियार करो, हिफाजती तदबीर अपनाओ ताकि ख़ुद भी महफूज रहो, दूसरे भी महफूज रहें। और अगर किसी इंसान में कोई छोटी सी अलामत है, महसूस होती है उसको अपने अंदर, तो वो दूसरों से अपने आप को अलहदा करे, वो ना जाए इज्तमाअत में, ना जाए मेल मिलाप ना करे, वो इतना अलहदा भी ना हो। एक तरीक़ाकार ये निकाला गया है कि जो बंदा मुब्तला हो जाता है फिर उसके साथ जो सलूक और रवैया करते हैं वो हिंदू उस शूदर के साथ भी नहीं करते, अछूत के साथ भी नहीं करते, जो पाकिस्तान में इस वबा के बीमारों के साथ हो रहा है, कि उसको बिल्कुल एक बम की तरह समझते हैं और दूर होके और उसको कैदियों की तरह रस्सियों में बांध के जकड़ के फिर उसके तालों में रख कर और दूसरे दूर होकर, ये तो रवैया गैर इंसानी रवैया है। ये वो बीमार है और बीमार को दवा से ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत होती है, उसके साथ ज़्यादा मसलन अयादत एक अदब है दीन का, बीमार की अयादत करें। अयादत अगर छूती बीमारी है तो भी कर सकते हैं, फासला रख के एहतियात करके, हाथ ना मिलाएं, उसे करीब ना जाएं, चूमें नहीं उसको, उसकी कोई चीज़ ना करें। लेकिन यूँ तो नहीं कि उसे भी इस ऐसे तन्हाई में डाल दें, बंद कमरे के अंदर, ताले के अंदर उसको बंद करके, ना घर वाले उसके पास जाए ना कोई और उसके पास जाए, और इस तरह से वो नहीं भी मरना हुआ तो इस तन्हाई में और खौफ में वो मर जाएगा। आखिर में बेशक उसका पोस्टमार्टम करवा के साबित कर लेंगे कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, ये खौफ से मर गया है, ये तन्हाई में। इंसान वैसे उमूमन देखा जाए ना बीमारियों से डरते हैं, बाज़ लोग बहुत खौफज़दा हो जाते हैं। शुगर हो जाती है तो शुगर का जब तक थी बदन में और इसे पता नहीं था, ये ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, तवाना था, फ़ाल था। जिस दिन डॉक्टर ने चेक करके बता दिया आपको शुगर है, उसी दिन से अब चला ही नहीं जाता इससे, उठा ही नहीं जाता इससे, बोला ही नहीं जाता इससे। एहसास बीमारी से ज़्यादा तबाह करता है। और इस वक्त बहरान में शिद्दत इस वजह से है कि हर तबका अपने तय अपने आप को मामूर समझता है कि मैंने लोगों के खौफ में इजाफा करना है, डराने में किस्से, कहानियाँ, हिकायतें, मनगढ़ंत, अफवाहें। आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कुछ आया है, वो आपने दूसरों को ज़रूर बताना है कि फ़लाँ जगह तो ये हो गया, फ़लाँ जगह ऐसे हो गया, ताकि जिसको नहीं है कुछ वो भी सुन सुन के वहीं पर बेहोश हो जाए। ये ना करें, ये काम अवाम ना करें ये काम। और मौजूदा सूरत हाल में अवाम ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं अगर यही तदबीर हिफाजती जो डॉक्टर्स बताते हैं और जो हर चंद हुकूमतें जो कर रही हैं, ये बात समझ से बालातर है। लेकिन डॉक्टर्स, माहिरीन, तबीब जो कहते हैं वो लाजिमुल अमल है, वाजिबुल अमल है। वो यही कहते हैं हाथ धो, हाथ ना मिलाओ, फासला रखो, मास्क इस्तेमाल करो। जो बीमार हैं उनको कहते हैं, जो सालिम हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने आप को बचा, ना मास्क इस्तेमाल करें ना कोई और करें, मामूल अपना जारी रखें। लेकिन ये जो हिदायत हैं डॉक्टर्स की, ये मद्देनज़र रखें। ये हुकूमतों की हिदायत क्या हैं, वो उनका मकसद कुछ और है और उनके पीछे अवामिल भी कुछ और हैं। लेकिन तिब्बी हिदायत को लाजिम है हर एक के ऊपर, शरअन लाजिम है हर एक के ऊपर, न सिर्फ डॉक्टर के कहने से, बल्कि ये तमाम उलमा का ये मुत्तफ़िका फतवा है कि ज़रर इंसान को जब पहुंचता है, इज्तमा को या बदन को, फ़र्द को,
اور ماہرین تشخیص دے دیں کہ یہ چیز آپ کے لیے ضرر رساں ہے، آپ کے لیے، آپ کے ماحول کے لیے، آپ کے قوم کے لیے، تو وہ حرام ہے، اس کو ارتکاب کرنا حرام ہے۔ بے شک روایت میں نہیں ہے، بے شک آیت نازل نہیں ہوئی، حدیث میں نہیں آیا، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے، لیکن آج کے ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ڈاکٹر کے کہتے ہی کہ یہ نقصان دہ ہے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اس کا ارتکاب شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اب دو کام ہو جاتے ہیں، ایک نقصان دہ بھی ہے اور دوسرا گناہ بھی ہے اس کو ارتکاب کرنا۔ لہٰذا جو ہدایات دی جاتی ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے، ڈاکٹرز کی ہدایات کم میڈیا بتاتا ہے، زیادہ سیاستدانوں کی ہدایات بتاتا ہے، حکومتوں کی بتاتا ہے، اور غیر متعلقہ لوگوں کی ہدایات نشر زیادہ کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کی ہدایات واجب العمل ہیں، ان کے اوپر حتماً عمل کیا جائے۔ وہ حکومت کو ہدایت جو کرتے ہیں، حکومت اس پہ سنجیدہ ہو، جو عوام کو ہدایت کرتے ہیں عوام ان پر سنجیدہ ہو۔ یہ تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ زمینی تقویٰ یہی ہے کہ جو چیزیں کنفرم ہیں، مسلم ہیں کہ نقصان دہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور محفوظ رکھنے کا طریقہ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے۔ یہ جرثومہ بھی دوسرے بیماریوں کے عوامل کی طرح ہے، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی معمول کا ہوتا ہے، یہ بھی اسی خاندان کا ہے اور اسی کے قبیلے کا ہے، اور اس کو اسی طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر پہلے سے آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر لگ بھی جائے تو بھی خطرہ اتنا نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو مبتلا ہیں، متاثر ہیں، سب کو خداوند تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک اللهم صل على محمد وآله